السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریان طارق صاحب کیسے ہیں؟ مجھے کہیں کسی نے بتایا ہے کہ آپ نے پوسٹ لگائی ہے کہ مرزا جیلمی کے پاس آپ جا رہے ہیں، اگر کسی عالم کا کوئی سوال ہو تو وہ مرزا کو ہم بتائیں گے اور دکھائیں گے۔ میرے 5 سوالات ہیں چھوٹے چھوٹے، آپ کو عرض کرتا ہوں، جن میں مرزا جیلمی اپنے فتوے سے کافر ہوتا ہے۔ یہ ذرا ان سے پوچھیے گا کہ آپ کافر ہوتے ہیں اپنے فتوے سے۔ پہلا فتویٰ اس نے یہ دیا کہ عورت جب اپنے خاوند کو مجازی خدا کہتی ہے تو یہ کلمہ کفر ہے، اور دوسرا اس کا کلپ ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ یہ کلمہ کفر نہیں ہے۔ تو ایک فتوے سے کفر ہے اور دوسرے فتوے میں کہتا ہے کفر نہیں، تو یہ اپنے فتوے سے کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بھیجوں گا۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ جو اہل سنت ترجمہ کرتے ہیں کہ کفار نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، تو یہ کہتا ہے کہ پرانا کلپ کہ یہ اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں ہے، تو یہ گستاخی کر رہے ہیں۔ اب جب مرزا رہا ہوا ہے تو اس نے یہ آیت پڑھی ہے اور ترجمہ ہمارے والا کیا ہے، تو اس سے پوچھیے گا کہ تم خدا کی گستاخی کر نہیں رہے اپنے فتوے سے، تم خدا کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ اللہ تیرے الفاظ کو چناؤ بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ کہتا ہے کہ جو ہمیں یہ کہے کہ جناب علی یہ حدیث نہ سناؤ، یہ نہ بتاؤ صحابہ کے بارے میں، تو ہم اس کے اسلام پر شک نہیں بلکہ کفر پر یقین کریں گے۔ تو میں آپ کو ویڈیو سینڈ کروں گا جس میں اس سے پوچھا گیا کہ جناب ابو طالب کی ایمان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے خود ڈسکس کیا ہے نا، بخاری مسلم ہے ان کے ایمان پر کہ مسلمان نہیں ہوئے، تو یہ کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو اسلام سے خارج کر دیں گے جو کہیں گے کہ ہمیں حدیث جو نبی کی نہ سناؤ۔ اب یہ خود لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث آپ نے نہیں سنانی جناب ابو طالب کے بارے میں، تو یہ خود اپنے فتوے سے کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ چوتھی بات یہ کہتا ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس پر عذاب آیا یہ کلمہ کفر ہے، اور خود اس نے کہا ہے کہ جناب علی ہم منگول مسلمانوں پہ عذاب بن کے آئے، تو یہ اپنے فتوے سے کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ 5ویں چیز، کرامات کے بارے میں اس کی ویڈیو ہے جو نصر اللہ کے ساتھ، تو جو اینکر ہے یہ کہتا ہے کہ ملک بلقیس والے واقعے، جو تخت بلقیس والا واقعہ ہے سورہ نمل میں، وہ کرامت ہے، جو کرامت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ دوسری ویڈیو ہم آپ کو سینڈ کریں گے جس میں یہ کہتا ہے کہ یہ اصل میں کرامت نہیں ہے، اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو یہ کرامت نہیں ہے، تو اب خود اس کرامت کا انکار کر کے کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک اور اضافی چیز کہ اس نے کہا کہ وہ بھی ویڈیو آپ کو سینڈ کی جائے گی کہ جناب علی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صحابت قرآن سے ثابت ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 40 سے، جو اس کا آپ کی صحابت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اس کے بعد اس کا خود فتویٰ آیا ہے کہ جو اگر صحابی کا انکار کرے وہ کافر نہیں ہے۔ تو ہم خاص بات کر رہے تھے ابوبکر صدیق کے بارے میں، کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں، کیونکہ ان کی ثابت قرآن سے ثابت ہے، تو یہ اپنے فتوے سے کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور بہت سارے سوالات ہیں، اگر اجازت دیں گے تو وہ بھی آپ کو سینڈ کریں گے۔